السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم اپنی گفتگو کو دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید اگر ہم پڑھیں تو اس میں بڑے بڑے انبیاء کرام، ان کے واقعات اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیے ہیں، قوموں نے ان کے ساتھ کیسا مذاق کیا ہے۔ یہ افسوس ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا حسرتاً علی العباد، بندوں پر بڑا افسوس ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کہ اللہ بھلائی کی راہ دکھانے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجتا ہے، مگر لوگ بھلائی نہیں چاہتے۔ آج بھی یہ مزاج ہے ہم انسانوں کا۔ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ حالات بڑے برے ہیں، مگر بھلائی بھی موجود ہے بھائی۔ ہم بھلائی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری دلچسپیاں کچھ اور طرف ہیں، ہم انہی چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا تھا، یعنی انہوں نے کبھی قرآن پاک میں ذکر کیے گئے جو پچھلی قوموں کے واقعات ہیں ان پر کبھی غور نہیں کیا تھا؟ قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، قوم نوح ہو، کیا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا تو دوبارہ زندہ ہو کے وہ دنیا میں واپس آئے؟ جب اللہ پکڑتا ہے نا تو اس کی پکڑ بس یہی ہوتی ہے کہ چلو دنیا اب تمہارے لیے نہیں ہے، اب نکلو یہاں سے، اب آؤ حساب کتاب کے لیے، اب تمہیں وہ انجام دکھاؤں جو انجام میں پہلی قوموں کو دکھا چکا۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، انبیاء نے آ کے ان کو نصیحت کی، واعظ کیا، مگر ان لوگوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ کیا ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ ماضی کی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہلاک کیا اور کتنی قومیں ہلاک کر ڈالیں؟ تم کوئی نرالی قوم ہو جو بچ جاؤ گے؟ اور پھر یہ کہ جب ہلاک کیا تو انہم الیہم لا یرجعون، کہ وہ واپس پھر نہیں پلٹ سکے۔ یعنی دنیا میں جو باقی بچے ان کے پاس واپس نہیں آ سکے، وہ گئے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور ہاں، ایک ایک انسان جو دنیا میں رخصت ہو جاتا ہے، چاہے اس کو عذاب میں اللہ پکڑ کے مارے یا قوموں کی صورت میں تباہ و برباد کر دے، یا پھر یہی کہ بعد میں انسان مرے، آنا سب نے رب کے حضور کل قیامت کو ہے۔ اللہ کے حضور یہ سب لوگ روز قیامت اپنے حساب کتاب کے لیے اور اپنی جزا کے لیے کھڑے ہوں گے۔ جب یہ طے ہو چکا اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو اس پہ بھی سوچنا ہے۔ یہی انبیاء کہتے تھے، یہی ان کی تعلیم ہوتی تھی، مگر وہ کہتے تھے نہیں بھائی، پتہ نہیں کب ہوگا، ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہونے دو، اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ تو بہرحال ان آیات کا مقصد صرف یہی ہے کہ پچھلی جتنی قومیں تھیں اور موجودہ بھی اور آئندہ بھی، ان سب نے کل قیامت کو رب کے حضور اکٹھا ہونا ہے، جمع ہونا ہے، صفوں میں کھڑا ہونا ہے اللہ کے حضور، اور اپنی جزا اور سزا کو انہوں نے وہاں پانا ہے، اور پھر اپنے اپنے مقام پر انہوں نے پہنچنا ہے۔ جو دنیا میں کمایا ہوگا یہ اس کا صلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں بھی سلامتی سے رکھے اور آخرت میں بھی سلامتی سے رکھے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ میں اللہ کو نہیں مانتا، یہ ٹرینڈ ہے، میڈیا پہ دیکھیں، ویسٹ کے میڈیا میں، اور باقاعدہ وہاں پر شوز ہوتے ہیں، بحثیں ہوتی ہیں، نیٹ پہ موجود ہیں یہ سب باتیں۔ میں نہیں مانتا اللہ تعالیٰ کو، کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ ماضی میں بھی ایسے لوگ تھے، یہ کوئی نیا ٹرینڈ نہیں ہے۔
آج سوشل میڈیا کی وجہ سے گھر گھر یہ بات پہنچ جاتی ہے، ورنہ یہی کہنے والے گھروں میں بیٹھ کے اپنی محفلوں میں باتیں کرتے تھے، اور ان کی باتیں بھی اللہ بھی سنتا تھا، انبیاء بھی سنتے تھے، لوگ بھی سنتے تھے، اور ان کا ذکر کتابوں میں بھی آ گیا۔ ایسے لوگوں کو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کہہ دینا میں نہیں مانتا آسان تو ہے، مگر میں اپنے وجود کو منوانے کے لیے تمہیں کچھ دلائل دیتا ہوں، تم خود اندازہ کر لو، اور اس کے مقابلے میں کچھ تمہارے پاس جواب بنتا ہے تو پیش کر دو۔ اور وہ یہ ہے کہ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، میرے وجود کی، میرے خالق برحق ہونے کی، الہ واحد ہونے کی سچی، پکی اور بہترین دلیل یہ ہے کہ تمہارے سامنے ایک بنجر زمین ہوتی ہے جس پہ کچھ نہیں اگ رہا، کچھ بھی نہیں ہے وہاں، نہ کچھ رینگ رہا ہے نہ اگ رہا ہے، بنجر زمین ہے، سنسان۔ تو اچانک ہی وہاں بارش پڑتی ہے، اللہ کے حکم سے وہاں بارش پڑتی ہے، یہی سنسان زمین، بنجر زمین کس طرح لہلہا اٹھتی ہے، اور پھر اس میں بے شمار پودے، درخت، پھل، ٹھنڈے سائے، پھر مخلوقات، کیڑے مکوڑے، چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے پرندے، ان کی چہچہاہٹ، یہ سب سننے کو ملتی ہے۔ یہ کون کرتا ہے یہ کام؟ یہ سبھی مذاق ہے؟ بہت آسان ہے کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، میں نہیں مانتا، مگر اس کو تو باور کرائیے کہ یہ کس نے بنائے ہیں، کون ہے ان کے بنانے والا، کون ہے ان کو پیدا کرنے والا۔ مجھ پہ اور میری پارٹی کے پاس اور میری قوم کے پاس، میری ترقی کے پاس اگر یہ سب وسائل تھے تو میں نے وہاں ان وسائل کو استعمال کر کے اس بنجر زمین کو میں نے قابل کاشت کیوں نہیں بنایا؟ کیا وجہ تھی؟ کون کرتا ہے کام؟ میں نے کیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے کیا ہے، میں ہوں، میں ہوں۔ کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب؟ یہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب؟ یہ کون ہے؟ یہ علامہ اقبال نے بھی ایسے لوگوں کو یہ سوال کیے ہیں، بتاؤ۔ ناظرین، تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد ہم انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔